آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیگریڈیشن اینڈ ڈپلیشن آف ریسورسز اینڈ موڈیفیکیشن آف انوائرمنٹ کے بارے میں۔ تو اگر ہم بات کریں ڈیگریڈیشن کی، تو ڈیگریڈیشن کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹیریوریشن آف دا انوائرمنٹ، یعنی انوائرمنٹ میں بگاڑ پیدا کرنا۔ اور کیسے پیدا کرنا؟ through the depletion of resources such as air, water and soil، یعنی ہم اپنے انوائرمنٹ میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں وسائل کو ختم کر کے۔ ڈپلیشن کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا یا اس کو اوور یوز کرنا۔ جیسے اگر ہم بات کریں واٹر کی، سوائل کی اور ایئر کی، تو ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے اپنے ان جو قدرتی وسائل ہیں ان میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیگریڈیشن آف ریسورسز۔ اب ہم اگر بات کریں ڈپلیشن آف ریسورسز کی، یعنی ریسورسز کو ہم کیسے ختم کرتے ہیں، تو ڈپلیشن کا مطلب ہوتا ہے کنزمپشن آف ریسورسز فاسٹر، یعنی ہم ذرائع کو، قدرتی وسائل جو ہیں یا ہمارے پاس جو ایئر ہے، واٹر ہے یا نیچرل ریسورسز ہیں، ان کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ دین اٹ کین بی ریپلینشڈ۔ ریپلینشڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ سے اسی لیول پہ لے کے آنا یا پورا کرنا۔ ریپلینش کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا یا پر کرنا۔ تو ڈپلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ریسورسز کو ایک لمٹ سے بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ اس ڈایاگرام کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمارا پلینٹ ارتھ دکھایا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ریسورسز کی ڈپلیشن ہو رہی ہے۔ تو وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مینلی ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے یا اس میں بگاڑ آ رہا ہے؟ تو اس میں سے مین جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں ان میں شامل ہیں اوور ہنٹنگ۔ ہنٹنگ کہتے ہیں شکار کو، تو اوور ہنٹنگ کہتے ہیں جب ہم شکار یا ہنٹنگ بہت زیادہ کر لیں۔ اس کے علاوہ ڈیفارسٹیشن یعنی جنگلات کا کٹاؤ، اوور فشنگ بھی کیا ہے، اوور ہنٹنگ ہے یعنی ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے فوڈ کے لیے فشز کو کیچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوور یوز آف ریسورسز، یعنی جیسے ہماری ایئر ہے اس کو ہم مختلف طریقوں سے پلوٹ بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوائل ہے، واٹر ہے، تو اس کے اوور یوز سے اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپلیشن آف آرگینک ریسورسز، جیسے کہ اگر ہم بات کریں ہمارے پیٹرولیم کول کے جو ڈپازٹس ہیں ان کی، تو ان کو ہم اوور یوز کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں اوور ہنٹنگ کی، تو جیسے جیسے ہیومن پاپولیشن زیادہ ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اوور ہنٹنگ کا جو ریٹ ہے، جو شرح ہے، وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اوور ہنٹنگ کے پروسیس پہ انسان یا ہم ایز اے ہیومن بینگ کیا کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی جو وائلڈ لائف ہوتی ہے، جو جنگلی حیات ہوتی ہے، یعنی جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے پروڈکٹس بنانے کے لیے یا فوڈ کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے ہم ان کی ہنٹنگ کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہاں پہ اس امیج میں ایلیفینٹس کی اوور ہنٹنگ بتائی ہوئی ہے۔ تو ایلیفینٹس کو سکن حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ان کے ٹیتھ سے مختلف پروڈکٹس بنانے کے لیے ان کو شکار کیا جاتا ہے۔ تو ایک لمٹ تک تو ہنٹنگ ٹھیک ہوتی ہے، الاؤڈ ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے اندر، لیکن جب ضرورت سے زیادہ ان کو ہنٹ کیا جائے، جسے اوور ہنٹنگ کی کنڈیشن کہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا انوائرمنٹ کے اوپر نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں ڈیفارسٹیشن کی، یعنی فارسٹ یعنی جنگلات کا جو کٹاؤ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو ریسورسز ہیں، قدرتی وسائل ہیں، وہ کیا ہو رہے ہیں؟ ختم ہو رہے ہیں، یعنی ڈپلیٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ڈیفارسٹیشن بھی ایگزامپل ہے ڈیگریڈیشن آف ریسورسز کی۔ تو جنگلات جو ہوتے ہیں جو کہ انوائرمنٹ کو بیلنس رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وائلڈ لائف ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ ہوم کا کام کرتے ہیں یا شیلٹر کا کام کرتے ہیں۔ تو ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زمین جو ہوتی ہے وہ بیرن ہو جاتی ہے، یعنی ٹری لیس ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے بھی ہماری سوائل کے اوپر یا ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر نیگیٹو ایفیکٹس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوائل ایروین کا بھی خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی جو زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے
فلڈز وغیرہ آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھی ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ہم بات کریں کہ ڈیفورسٹیشن کی کیوں جاتی ہے تو شہروں کو آباد کرنے کے لیے یا انڈسٹریز کی تعمیرات کے لیے یا جو فارسٹس کی لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو ٹمبر ووڈ کے لیے یعنی عمارتی لکڑی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے فارسٹس کا کٹاؤ کیا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اگر ہم اگزامپل لیں ڈیگریڈیشن آف ریسورسز کی تو وہ ہے ڈپلیشن آف آرگینک ریسورسز. یعنی جو ہمارے ایسے وسائل یا ایسے ریسورسز ہیں جن سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں یا جن کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے فنکشنز کے لیے. فار ایگزامپل اگر ہم اپنے فیولز کی بات کریں جو آرگینک فیولز ہوتے ہیں جیسے کہ کول ہے یعنی کوئلہ ہے اور آئلز وغیرہ ہیں پیٹرول وغیرہ ہے تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی گاڑیوں میں. اس کے علاوہ ان کو ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاز میں. اس کے علاوہ فیکٹریز اور انڈسٹریز بھی چلتی ہیں بجلی کے اوپر اور بجلی کے لیے بھی فیول کو جلایا جاتا ہے یعنی آرگینک ریسورسز کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو جب ان ریسورسز کا استعمال لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو قدرتی وسائل ہیں ہمارے پاس آرگینک ریسورسز ہیں آئل کے ڈپازٹس ہیں یعنی تیل کے ذخائر ہیں اس کے علاوہ کول کے ڈپازٹس ہیں تو وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے یا ان کا کنٹرولیبل استعمال نہ کیا جائے تو ان کے ڈپلیٹ ہونے کا یعنی ختم ہونے کا خطرہ ہوگا. تو اس طرح سے ہم مختلف ایکٹیویٹیز سے کیا کر رہے ہیں ریسورسز کی ڈیگریڈیشن کر رہے ہیں. تو اس چیز پہ قابو پانا ضروری ہے یعنی ڈیگریڈیشن آف ریسورسز کو یا ایسی ایکٹیویٹیز جس کی وجہ سے ہمارے ریسورسز ختم ہو رہے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو کم کرنا یا ختم کرنا ضروری ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کچھ ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنے انوائرمنٹ کو ان خطرات سے بچا سکتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انوائرمنٹ کو موڈیفائی کر سکتے ہیں یا کنزرو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں موڈیفیکیشن کی یا موڈیفیکیشن آف انوائرمنٹ کی تو اس میں سے کچھ سٹیپس کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم ایکسٹرا یوز آف ریسورسز کو ریڈیوس کر دیں یعنی کم کر دیں تو اس طریقے سے ہم انوائرمنٹ میں موڈیفیکیشن لا سکتے ہیں یا بہتری لا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اگر بات کریں اپنے گھروں میں یا فیکٹریز میں یا مختلف جگہوں پہ جو آفیسز وغیرہ میں جو ہم الیکٹریکل اپلائنسز یوز کرتے ہیں تو اگر ہم کوشش کریں کہ کم از کم ہم اس انرجی کو استعمال کریں یعنی جتنی ضرورت ہے اس کا استعمال کریں تو اس طریقے سے ہم اپنے ریسورسز کو ختم کرنے سے بچا سکتے ہیں یعنی ڈپلیٹ ہونے سے ہم ان کو بچا سکتے ہیں. تو گھروں میں مختلف قسم کے اپلائنسز یوز ہوتے ہیں جیسے کہ اے سی ہے جیسے کہ ہم ٹی وی کا یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ فینس کو. تو جہاں پہ اس کی ضرورت ہو اور جس ٹائم ضرورت ہو اس کو استعمال کرنا چاہیے ورنہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بلب کی بجائے 3 4 بلب ornamental پرپس کے لیے جلاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ اے سی کا یا فینس کا اوور یوز کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم اپنی عادات میں موڈیفیکیشنز کر کے الیکٹریکل اپلائنسز کے استعمال کو کم کریں تو آٹومیٹیکلی ہمارے جو آرگینک ریسورسز ہیں فار ایگزامپل فیول کا جو کنزمپشن ہے یا ہماری الیکٹریسٹی ہے تو وہ ضائع ہونے سے بچ سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقے سے ہم کیسے موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن کے ریسورسز ہوتے ہیں یعنی جو ہمارے ذرائع آمد و رفت ہیں جس میں مختلف قسم کی وہیکلز یعنی گاڑیاں ہیں ایروپلینز ہیں تو اگر ہم اپنے ٹرانسپورٹیشن کے ریسورسز کو بھی کم از کم استعمال کریں بوقت ضرورت استعمال کریں تو اس طرح سے بھی ہم اپنے انوائرمنٹ میں موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں. کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے نہ صرف ہم فیولز کا استعمال کرتے ہیں اوور یوز کرتے ہیں یعنی پیٹرول وغیرہ کا اس کے علاوہ ان سے نکلنے والا جو دھواں ہوتا ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ میں پولوشن کی وجہ بھی بنتا ہے. فار ایگزامپل اگر جتنا بھی پاسبل ہو تو ہم اس طرح کے جو پیٹرول سے چلنے والے ٹرانسپورٹیشن کے ریسورسز ہیں اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں سائیکل سے یا واک کر کے ہم کم سے کم ٹرانسپورٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جس کی وجہ سے ہم انوائرمنٹ کو کنزرو کر سکتے ہیں یعنی بچا سکتے ہیں یا ہم اپنے انوائرمنٹ میں موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے پڑھا ڈیگریڈیشن اینڈ ڈپلیشن آف ریسورسز اینڈ موڈیفیکیشن آف انوائرمنٹ کے بارے میں.